ناظرین، محمد حارث فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے گلوبل فلوٹیلا کی روانگی۔ کئی دہائیوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمان اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کر انبیاء کی وہ سرزمین خون کا منظر پیش کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد حارث فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے گلوبل فلوٹیلا کی روانگی۔ یہ ایک محض قافلہ نہیں بلکہ ایک آواز ہے، ایک پکار ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک مشن اور کاز ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک تحریک ہے جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بلند ہو رہی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ فلسطین کئی دہائیوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمان ظلم کا شکار ہے، بربریت کا شکار ہے۔ فلسطین کی وہ پاک سرزمین خون سے رنگین ہے، انبیاء کی وہ سرزمین خون کا منظر پیش کر رہی ہے اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، ماں اور بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہے اور بم دھماکوں کے اندر ایک ایک خاندان کو، پورے قبیلے کو، ہسپتالوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کے اندر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں۔ یقیناً اگر ظلم کی داستان دیکھی جائے تو تاریخ انسانیت میں ایسا ظلم نہیں دکھائی دیتا کہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جو آج انبیاء کی سرزمین کے اندر ہو رہا ہے۔ فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان بم دھماکوں کے اندر رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور یقیناً دنیا کی طاقتیں اکثر خاموش رہتی ہیں، لیکن انسانیت کی وہ اصل روح وہ کبھی خاموش نہیں رہتی، اور اسی جذبے نے گلوبل فلوٹیلا کو جنم دیا ہے۔ گلوبل فلوٹیلا کا مقصد صرف محض ان کو کھانا پہنچانا نہیں، بلکہ یہ ایک آواز ہے اور یہ ایک پیغام دے رہی ہے، اور وہ انسانی حقوق کا پیغام، وہ آزادی کا پیغام، وہ خود مختاری کا پیغام دے رہی ہے، اور یہ بھی پیغام دے رہی ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان اکیلے نہیں ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور یہ عالم کفر کو اور دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ فلسطینی اکیلے نہیں ہیں، تنے تنہا نہیں ہیں، بے سہارا نہیں ہیں، بلکہ ہم فلسطینیوں کے آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس قافلے کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان ہونا کافی ہے، اور یہ پیغام ہمیں دیا ہے گلوبل فلوٹیلا نے۔ آپ دیکھیں کہ کافر ممالک بھی شامل ہیں جن کو اسلام کا شاید کچھ بھی نہ پتا ہو، لیکن وہ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، صرف انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اور مختلف رنگ و نسل کے، مختلف مذاہب، ملکوں کے وہ لوگ یقیناً اس قافلے کا حصہ ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم فلسطین کا جا کے محاصرہ توڑیں، فلسطین کا محاصرہ توڑ کر ان تک کھانا پہنچائیں، ان تک پینا پہنچائیں، ان کی ضرورت کی ہر چیز پہنچائیں۔ صرف اس ایک مقصد کو لے کر انسانی حقوق کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے فلوٹیلا کا وہ قافلہ رواں دواں ہے، اور وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس قافلے کا حصہ تو نہیں بن سکے، ہم اس قافلے کے اندر شامل تو نہیں ہو سکے، لیکن جو لوگ اس قافلے کے اندر شامل ہیں، الحمدللہ پاکستان سے بھی 5 لوگ، سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ان کے سربراہ ہیں، سرخیل ہیں اور اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، ایسے ہی آزاد کشمیر کے وزیر ہونے کے باوجود پیر مظہر سعید صاحب، عبداللہ شاہ مظہر صاحب جو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، وہ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں۔ یقیناً اس قافلے کا حصہ ہم بھی بن سکتے ہیں۔ ہم کس طور پر اس قافلے کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ہم ان کے حق میں آواز بلند کر کے، ان کے حق میں دعائیں کر کے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھ کے، ان کے حق میں سوشل میڈیا پر آواز لگا کر، آواز بلند کر کے ہم اس قافلے کا حصہ بن سکتے ہیں، اور قافلے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے اس قافلے کی تشہیر کریں،
اور اس کی بھرپور حمایت کریں اور اس کی آواز میں آواز ملائیں تو یقیناً اس طور پر ہم اس قافلے کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ قافلہ جس مشن کو لے کر جا رہا ہے، جس نظریے کو لے کر جا رہا ہے اور جس مقصد کو لے کر یہ رواں دواں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے اور ان کو ہر طرح کے فتنے سے، فساد سے، شر سے اللہ تعالیٰ اس قافلے کی حفاظت فرمائے، اس کو منزل مقصود تک پہنچائے اور اپنے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً فی الدارین۔